اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو، بیع کو حلال قرار دیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت کو وضاحت سے بیان فرمایا، اور پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بھی بیان فرمایا اور اس پہ دھمکی اور تنبیہ بھی کی۔ دھمکی بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ تو اللہ اور رسول کے ساتھ کون جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ اور رسول کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بڑی وضاحت اور صراحت اور تاکید کے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ حرام ہے، اس سے بچو، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ تو یہ گویا ایسی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی، میں اور آپ ہم میں سے ہر ایک اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے نقصانات بہت ہیں، لیکن ایک نقصان جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں وہ بڑا عجیب ہے۔ وہ تھوڑا سا اگر اس کی طرف غور کیا جائے، دیکھا جائے، سوچا جائے تو وہی نقصان اتنا زیادہ اور اہم ہے کہ انسان کے لیے اس کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، وہ ایسے ہو جاتے ہیں یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے ان کو خبتی بنا دیا ہو، مجنوں بنا دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو، ان کو چھو کر جیسے کسی کو جن پڑ جاتے ہیں، شیطان پڑ جاتا ہے۔ وہ جن جب اس کو پڑ جائیں تو اس کو اپنے ہوش و حواس برقرار نہیں رہتے، وہ درست حالت میں نہیں رہتا، وہ مخبوط الحواس بن جاتا ہے، اس کے حواس کھو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ سود کھاتے رہتے ہیں وہ بھی مخبوط الحواس بن جاتے ہیں۔ اب یہ مخبوط الحواس کیسے بنتے ہیں یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ جو شخص، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے سود دینے والا اور ایک ہے لینے والا، دونوں۔ ایک ہے جو سود پہ مال دے رہا ہے، وہ جب مال دیتا ہے تو اس کو پہلے دن ہی یہ امید لگ جاتی ہے کہ اب 10 دن کے بعد اتنے پیسے ملیں گے، 11 دن کے بعد اتنے ملیں گے، اگر تاخیر ہو گئی تو اور ملیں گے، اور ملیں گے، اور ملیں گے، اور کے چکر میں 99 سے 100 کے چکر میں یہ آ جاتا ہے۔ اور یہ ایسا آتا ہے کہ اس کو دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، نہ کسی کے ساتھ ہمدردی رہتی ہے، نہ کسی کے ساتھ خیر خواہی رہتی ہے، نہ کسی کی مشکل حالات میں اس کے کام آنے کا خیال آتا ہے۔ بس اس کے دماغ پہ، دل پہ، ذہن پہ ایک ہی بھوت سوار ہوتا ہے کہ پیسے بڑھنے چاہیے، پیسے زیادہ ہونے چاہیے، پیسے بڑھنے چاہیے، زیادہ ہونے چاہیے، ان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ وہ ہر دن اسی چکر میں رہتا ہے، صبح بھی اسی چکر میں ہوتی ہے، شام بھی اسی چکر میں ہوتی ہے، جیسے وہ 99 سے 100 کے چکر میں ان کو بڑھانے کی، ان کے اضافے کی، ان کے اندر ترقی کی کوشش اور فکر میں لگا رہتا ہے۔ وہ اگلا دوسرا شخص مرتا ہے مرے، زندہ رہتا ہے زندہ رہے، اس کے پاس کچھ ہے پھر بھی، نہیں ہے پھر بھی، بس اس کو ایک ہی بھوت سوار ہوتا ہے،
اپنے پاس پیسے جمع کرنے کا۔ اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صورت پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، خلق خدا کے ساتھ رحم کرو، شفقت کرو، محبت کرو، ان کے ساتھ خیرخواہی کرو۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کی خیرخواہی کرے۔ الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیرخواہی کا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہی، محبت، پیار اور شفقت کا نام دین ہے، انسانیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور اس حکم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ہمدردی پیدا کرنا چاہتے ہیں، نرمی اور شفقت پیدا کرنا چاہتے ہیں، خیرخواہی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور سود لینے والا وہ دوسرے راستے پر چل رہا ہے، اس کو کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوتی، وہ ہر دن، ہر لمحہ، ہر رات، ہر دن، ہر صبح اسی فکر میں ہے کہ یہ بڑھ جائے، اور وہ بڑھتا ہے، ایک دن کے اتنے، دو کے اتنے، تین کے اتنے، چار کے اتنے، تو ایسے بڑھانے کے چکر میں آگے ہی نکلتا جاتا ہے۔ وہ بالکل اس کا دماغ اور دل اور ذہن کسی اور طرف نہیں جاتا، وہ صرف پیسوں کو بڑھانے کے چکر میں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادا کسی صورت میں بندوں میں یہ پسند نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ فکر ہو جاتی ہے، یہ سوچ ہو جاتی ہے، پھر رحم اور شفقت اور نرمی دل سے نکل جاتی ہے، پھر وہ دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ان کے ساتھ نرمی نہیں سختی کا برتاؤ کرتا ہے، تو یہ سارا معاملہ ہی بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جو سود دے رہا ہے، جس نے مال پیسے لیے ہیں سود پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی منع فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی میں انسان جب دنیا میں رہتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے حالات ہر وقت ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہر شخص کے لیے جو ملازمت کر رہا ہے، وہ بھی کاروبار کر رہا ہے، وہ بھی اب اگلا دن کیسا آئے گا، کاروباری حالات کیسے ہوں گے، اچھے ہوں گے، برے ہوں گے، بہتر ہوں گے، نہیں بہتر ہوں گے، کچھ دن بہتر ہوں گے، کچھ دن بہتر نہیں ہوں گے۔ اگر ہر روز ہی بہتر دن ہوتے تو پھر تو یہ دنیا آزمائش نہ رہتی، پھر ہر کوئی کاروباری کر لیتا، پھر ہر شخص ہی اس راستے میں چل نکلتا، اور اگر ہر دن ہی اچھا ہوتا کاروبار کے لیے تو پھر ساری دنیا ہی تجارت کرنے لگ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، یہاں اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، کاروباری حالات بہتر بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، انسان کو نفع بھی ہوگا، نقصان بھی ہوگا، کبھی ایسے ہوگا کہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کبھی ایسے ہوگا تھوڑا ہوگا، کبھی ایسے ہوگا زیادہ ہوگا، کبھی ایسے ہوگا نقصان زیادہ ہوگا۔ تو یہ اللہ نے نظام رکھا ہے، لیکن جب صورتحال یہ ہو، دن اچھے ہوں، حالات بہتر ہوں، اس وقت تو یہ ادائیگی کر لے گا، لیکن جب حالات بہتر نہ ہوں، کاروباری حالات مندہ ہو، اچھے نہ ہو، بہتر نہ ہو، تو پھر اس وقت اس کے لیے ادائیگی مشکل ہوگی۔ جب یہ ادائیگی نہیں کر سکے گا تو پھر جب ایک وقت ادائیگی نہ کی تو دوسرے وقت اس سے زیادہ ہو جائے گی، پھر زیادہ ہو جائے گی، پھر اس سے زیادہ ہو جائے گی، بڑھتی جائے گی، اور یہ پستا چلا جائے گا۔